سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے ملک میں جاری سیاسی گہما گہمی کی۔ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 23 مارچ کا مہنگائی مارچ انقلابی قدم قرار دے دیا۔ 5 فروری کو ڈیرہ اسماعیل خان تک مکمل ہونے والے سی پیک روٹ کا افتتاح عوام سے کرانے کا اعلان کر دیا۔ کہا ملک کو غیر ملکی اداروں کے رحم و کرم پر نہیں جانے دیں گے۔ مزید کہا کہ خیبر پختونخوا الیکشن میں یہ مرضی کے نتائج چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن غلام نہ بنے، خود کو متنازع نہ بنائے۔ 23 مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناگزیر ہو گیا ہے اور اس مہنگائی مارچ میں پوری قوم شریک ہوگی۔ چین پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا، اس کو جس طرح جمود کی طرف دھکیلا ہے، ہم ان کو اس پروجیکٹ کے کسی حصے کے افتتاح کرنے کا حقدار نہیں سمجھتے۔ 25 جنوری کو انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں 23 مارچ اور 5 فروری اس حوالے سے انتظامی معاملات ہیں اس پر ایک نظر ڈالی جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو اختیارات دینے کے نام پر اس کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف سے اس کو وابستہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک آزاد ریاست پاکستان کو دوبارہ کالونی بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم عمران خان اور اس کے رجیم کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کی ایک آزاد ریاست کو دوبارہ کالونی بنائے اور غیر ملکی اداروں کے رحم و کرم پر ہمیں چھوڑیں۔ خدا کر کے سی پیک کا مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان تک مکمل ہوا ہے۔ ہم بند کمروں میں افتتاح کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ 5 فروری کو جس وقت یہاں پر اسلام آباد میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ ہوگا، انشاءاللہ ایک عوامی ریلی ہوگی جو 5 فروری کو اس کا افتتاح کرے گی۔ میرے خیال میں وہ جو فوج کو طلب کرنے والی بات ہے ہم مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن غلام مت بنے، وہ آزادانہ الیکشن کی ذمہ داری لے۔ اس وقت بھی وہاں پر انتظامی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا جا رہا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو ایمرجنسی میں تعینات کیا جا رہا ہے اور تحصیل لیول پر اسسٹنٹ کمشنرز کو، پولیس کے افسران کو یہ سارا ابتدا کرنا ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت مزاحمت کی جائے گی۔ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ منی بجٹ کے خلاف ایوان میں آواز اٹھائیں گے۔ حکومت نے پاکستان کو تباہ کر دیا، پی ٹی آئی سے زیادہ کرپٹ حکومت نہیں دیکھی۔ آپ کو مبارکباد بھی دینی تھی کہ پی کے میں آپ نے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو شکست فاش دے کے وہاں پر ان کو غریب اور غربت سے مارے لوگوں کو ان کو دیکھنے کا موقع ملے اور شعور آئے۔ اس حکومت کے جو ظالمانہ اقدامات ہیں اور منی بجٹ کے حوالے سے جس کے اوپر کل میری تقریر ہو چکی ہے۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی 24 نیوز سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی۔ اہم ملاقاتوں اور رابطوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ لانگ مارچ مل کر کیا جائے۔ بلاول نے ملاقات میں اس خواہش کا اظہار کیا۔ اندرونی کہانی کی تفصیلات جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ آج قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق تفصیلی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر جہاں تبادلہ خیال کیا گیا، وہاں پر پی ڈی ایم کی آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ جو حکام سے ملاقاتیں ہوئی حالیہ دنوں میں سیاسی رہنماؤں کی، تو دونوں نے اس پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے خواہش کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ ہم مل کر لانگ مارچ کریں، جس پر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے سابق صدر آصف علی زرداری کا بیان سنا ہوگا۔ ان کے بیان کے بعد جب انہوں نے پی ڈی ایم میں واپس ہی نہیں آنا تو ہم مل کر کیوں لانگ مارچ کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ تجویز دی ہے کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے حوالے سے اپنا میلہ سجائے، ہم اپنا میلہ سجائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ دونوں رہنما جو ہے اور جو پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں وہ پارلیمان کے اندر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تعاون کریں گے اور مل کر حکومت مخالف تحریک یا جو بھی پارلیمان کے اندر کی حکمت عملی ہوگی وہ اپنائیں گے۔ دونوں رہنماؤں میں
میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جن میں MQM ہے اور کاف لیگ ہے جو دو اہم جماعتیں اور JDA، ان کے ساتھ بھی اب PDM رابطے کرے گی اور جلد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس بلایا جائے گا جس میں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اسپیکر اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر مشاورت ہوگی اور حکومت کے اتحادیوں سے مشاورت ہوگی اور پھر مشترکہ طور پر عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جا سکتی ہے۔ آج کے ملاقات میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمان کے اندر اب پیپلز پارٹی اور ANP کو ساتھ ملا کر چلنا ہے، مگر پارلیمان کے باہر جو احتجاجی مظاہروں کی اور لانگ مارچ کی سیاست ہوگی وہ الگ الگ ہوگی۔ ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پر کھل کر تنقید کی، کہا اس صدی کا بحران عمران خان ہے، حکومت کے غلط فیصلوں سے ملک میں تبدیلی نہیں تباہی آئی، عمران خود ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے، عوام کو سائیکل پر لے آیا، شہباز شریف نے مفت لیپ ٹاپ تقسیم کیے مگر عمران خان نے الٹا ٹیکس لگا دیے، خاندانی منصوبہ بندی تک کے میٹیریل پر ٹیکس لگا دیا، سلائی مشین اور بچوں کے دودھ کو بھی نہیں بخشا، مہنگائی کا ذمہ دار صرف عمران خان نیازی ہے، منی بجٹ پر عوام جو حال کریں گے لگ پتہ جائے گا، 27 فروری کو حساب لیں گے، کیا نیب عمران خان کی چوری کا تحفظ کرتا ہے؟ صدی میں بحران آتا ہے، ہمارا صدی کا بحران کا نام عمران خان ہے۔ ہمیں امید تھا کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ بائیسیکل پہ چل کے دفتر پہنچے گا، خود تو ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتا ہے، وہ بھی صرف بنی گالا سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کا جو دورہ ہے اس پہ چلنے کے لیے، مگر پاکستان کے عوام کو بائیسیکل پہ چڑھا دیا، بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک کی گورنر کا ٹرم کو 3 سال سے 5 سال تک اضافہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کا پے کو 1,50,00,000 کا بندوبست کیا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتہ جائے گا۔ اور خواجہ آصف کے حکومت کو دھوبی پٹکے، قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران خواجہ آصف نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، کہا آپ کتنی بار بڑے بھائی کو بلائیں گے، آپ کی ناکامیاں دیکھ کر بڑا بھائی بھی پیچھا چھڑا لے گا، ملک میں تمام بحرانے کے موجد عمران خان خود ہیں، خوشامدی بڑھ جائیں تو اقتدار کا آخری وقت ہوتا ہے، شہباز شریف کو TT کا تانا دیتے ہیں، آپ کے 31 کروڑ کہاں سے نکل آئے؟ یہ منی بجٹ نہیں ہے، ہر بحران کا پاکستان کے اندر موجد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ ایک بھی مرحلے کے اوپر جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے، جب بھی انڈر پریشر آتے ہیں تو یہ بیان دیتے ہیں، جس طرح میں نے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ کسی بچے کو محلے میں مار پڑتی ہو کہنا میں بڑے بھرا نوں بلا لینا ہے، تو جناب چیئرمین کتنی بار بڑے بھائی کو بلائیں گے، اور بڑا بھائی بھی تنگ آ جائے گا کہ روزانہ چھوٹا بھرا کٹ کھا کے آندا ہے۔ یہ فلودے والے کی بات کرتے ہیں، اپنے جو ہے چائے پلانے والوں کے اکاؤنٹ میں جو ہے کروڑوں روپے بلا، یہ میاں شہباز شریف کو جو ہے TT کا تانا دیتے ہیں، یہ اپنے 31 کروڑ روپے کہاں سے نکل آیا؟ یہ کورم جو ہے ایک بیماری ہے جو حکومتی بینچوں کو لاحق ہو چکی ہے۔ آج اپوزیشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کورم اپوائنٹ آؤٹ کریں، ہمارا کورم پورا ہوگا۔ اور پرائے تو پرائے، حکومت کے اپنے بھی اس سے ناراض ہیں، MQM کے رکن صلاح الدین ایوان میں پھٹ پڑے، کہا ہر مشکل میں حکومت کا ساتھ دیا، ہر موقع پر حکومت کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم ایوان میں ہاتھ اٹھانے کے لیے رہ گئے ہیں، ہم اتحادی ہیں اور ہمیں ہی نہیں پتا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ جب حکومت کسی مشکل میں آئی ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اور جب ووٹ کی ضرورت پڑی ووٹ بھی دیا، بجٹ کے لیے ووٹ ہو، اس سے پہلے جو فائنانس بل آیا تھا اس کے لیے ووٹ ہو، سینٹ کا الیکشن ہو یا اور کوئی موقع ہو، ہر مرتبہ ہم نے ووٹ دیا، اپنا ہاتھ اٹھاتے رہے، اور اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ صرف اب اس ایوان میں ہاتھ اٹھانے کے لیے رہ گئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم حکومت کے اتحادی ہیں، ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ اور منی بجٹ پر حکومت سے زیادہ اپوزیشن سنجیدہ دکھائی دیتی ہے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کی عدم دلچسپی، اپوزیشن کی خصوصی دلچسپی، آخر یہ خصوصی مہربانی کیوں ہے؟ منی بجٹ کو ووٹ دینے کے لیے فون آ جائیں گے، اپوزیشن بھپتیاں کستی رہی،
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا خاص تھا, کیا اہم تھا, اپوزیشن کا رویہ کیا تھا اور حکومتی ارکان کیا کرتے رہے. آج کا اجلاس بہت سے حوالوں سے بہت دلچسپ بھی رہا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر عثمان خان, جو کہ پورا دن وہاں پر موجود تھے. عثمان, آپ کوریج کرتے رہے ہیں, اجلاس پورا قومی اسمبلی کا آپ نے دیکھا ہے, یقیناً بہت زیادہ دلچسپ یہاں پر تقاریر بھی ہوئی, ایوان میں اظہار خیال بھی کیا جاتا رہا. کیا ہوا آج کے اجلاس کی کارروائی میں؟ ذیشان, بہت شکریہ. ملک میں تو تبدیلی نہیں آئی مگر اس پارلیمان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے. اور آج اجلاس کچھ یوں نظر آ رہا تھا کہ اجلاس کو حکومت نہیں اپوزیشن چلا رہی تھی. آج ایوان کے اندر حکومت کے ممبران کم اور اپوزیشن کے ممبران زیادہ تعداد میں موجود تھے. پہلی بار جب اجلاس میں رانا ثناء اللہ نے احتجاجاً کورم پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وزیر جو خزانہ ہے وہ پارلیمان میں موجود نہیں ہے, جس کے بعد حکومت نے کچھ دیر کے لیے اجلاس معطل کیا اور اس کے بعد کورم ایک بار پورا ہوا. مگر اس کے بعد کچھ یوں دیکھنے کو ملا کہ جب حکومتی رکن عالیہ حمزہ تقریر کر رہی تھی اور عالیہ حمزہ کی تقریر جیسے ہی ختم ہوئی اور مسلم لیگ نون کے رکن کو تقریر دی گئی تو حکومت کی اتحادی سائرہ بانو نے کورم کی نشاندہی کر دی. مگر سائرہ بانو کے کورم کی نشاندہی کو اپوزیشن نے ناکام بنایا اور اپوزیشن نے اپنے تمام تر ممبران کو ایوان کے اندر بیٹھنے کی ہدایت کی اور کورم پورا نظر آیا, جس کے باعث یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس اجلاس میں اتنی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی جتنی اپوزیشن سنجیدہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیوں اس بار اتنی سنجیدہ ہے اور اپنے تمام تر ممبران کو پارلیمان کے اندر موجود رہنے کی ہدایت بھی کی ہے, جبکہ سوالات اٹھ رہے ہیں, مجھ سے بھی سوالات ہو رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں کہ آیا پارلیمان کے اندر اس طرح کا کیا ہونے جا رہا ہے, اس طرح کی کیا اپوزیشن کو پڑی ہے کہ وہ اس بجٹ کو پاس کروا رہی ہے. اور بجٹ کو پاس کروانے کے لیے حکومت سے زیادہ جو ہے ایوان میں اپوزیشن سنجیدہ نظر آئی. اور تیسری بار جب کورم کی نشاندہی ہوئی تو حکومت کے اراکین ایوان کے اندر موجود نہیں تھے, تو پینل آف چیئر نے مجبوراً آج کے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا. تو یہ تمام تر صورتحال تھی آج کے پارلیمان کے اندر کی کہ جو ہوتا رہا, حکومت کی سنجیدگی اور اپوزیشن کی سنجیدگی بھی نظر آیا کہ اس سے قبل جب اجلاس ہوتے تو اس میں اپوزیشن سنجیدہ نظر نہیں آتی تھی, حکومت زیادہ سنجیدہ ہوتی. آج کے اجلاس پر ہم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. یہ دونوں سرکاری جو فرسٹ بینچز خالی پڑے ہیں. گورنمنٹ کی بینچز جو بل پاس کرنا چاہتی ہے وہ خالی ہے. کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پہ کورم کی وجہ سے اجلاس نہ صرف ملتوی ہوتے رہے ہیں بلکہ پرروگ ہوتے رہے. اس احتجاج کے ساتھ کہ وزیر خزانہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, ان کا اس ضروری بحث میں اور براول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر میں یہاں موجود ہونا چاہیے تھا ان کو. جب وہ موجود نہیں ہے تو میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. منی بجٹ حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گیا. قومی اسمبلی کے اہم اجلاس میں حکومتی بینچز خالی نظر آئے. 3 بار کورم کی نشاندہی کی گئی. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے صورتحال پر حکومت کو طنز کا نشانہ بنایا. ان ایکسپیرئنس ہمارے کچھ دوستوں کی وجہ سے ہماری دنیا میں کچھ جگہ ایسائی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کی بینچز جو بل پاس کرنا چاہتی ہے وہ خالی ہیں. 2-3 میرے معزز ممبر صاحبان تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی الائز ہیں. دوسرے خان صاحب ہمارے فاٹا سے ہیں, پرانے دوست ہیں, کبھی ہمارے ساتھ ادھر ہی بیٹھتے تھے, آج بھی ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں. بار بار نشاندہی کے باوجود حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام رہی تو اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 13th January 2022 at 4 p.m. اپوزیشن کی دلچسپی اور حکومتی عدم دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کے خواجہ آصف اور کھیل داس کوہستانی نے بتا دیا. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت کے بینچ جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور اگلی کیا اس سے پچھلی صفوں میں بھی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے سوائے احمد ڈوگر کے, میرے بھتیجے کے. باقی دیکھیں خالی ہے, ویران ہے. 20-25 سے مطلب جو دوست ہیں ہمارے وہ ان کا ضمیر جاگ چکا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے. یہ 20-25 صرف حکومت کے پی ٹی آئی کے ہیں یا اتحادی بھی شامل ہیں؟ یہ پی ٹی آئی سے ہے, اتحادی تو الگ ہے. پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, نفیسہ شاہ اور قادر مندوخیل نے بھی کورم پورا نہ ہونے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. کہ ان کی طرف سے کوئی منسٹر نہیں تھا ان کا, اور ایون وزیر خزانہ نہیں تھا جس کے اوپر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کورم اس پروٹیسٹ کے تحت. قومی اسمبلی میں یہ دیکھ رہا ہوں شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ حکومت جو ہے نا وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. حکومتی احتیاطی اور پھر اس کے بعد وزیروں کی جواب کے لیے کوئی نہیں موجود تھے. آج جب ہم تقریریں کر رہے تھے, نہ کوئی حکومت کا وزیر تھا,
बल्कि पूरी हुकूमत की जो नशिस्तें हैं ट्रेजरी बेंचेस की, उनके MNAs भी नहीं थे। ये हुकूमत की मायूसी और शिकस्ता हालात है, क्योंकि जिनको डिफेंड करना चाहिए अपना बजट वो खुद गायब है। जब हुकूमती रुकन आलिया हमजा से कोरम का सवाल हुआ तो जवाब देने की बजाय ऑपोजिशन को निशाना बनाने लगी। आज हुकूमती बेंचेस खाली थे, अपोजिशन खाली कुर्सियों को लगता है सुना रही है, आपने उनकी बात ही नहीं सुनी। अपोजिशन की कोई बात, मतलब कोई संजीदा बात आज तक उन्होंने की है? कोई अवाम के मफाद की बात की है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तज्जियाकारों के मुताबिक इतने अहम इजलास में हुकूमती अरकान की तरफ से कोरम का पूरा न होना और अपोजिशन की दिलचस्पी तब्दीली का इशारा है। अब देखना ये है कि हुकूमत मिनी बजट के इस इम्तिहान से निकल पाएगी या नहीं। कौमी असम्बली के इजलास पर आपने ये खसूसी रिपोर्ट तो मुलाहिजा की, और जो सवालात मुझसे हो रहे थे कि अपोजिशन क्यों इतनी संजीदा है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, मगर इस पर तज्जियाकार क्या कहते हैं आइए आपको सुनाते हैं। बेसिकली जी मेरे ख्याल में अपोजिशन को कहा गया है कि ये आपने मिनी बजट पास करवाना, दिस इज़ बहुत ही ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अगर IMF प्रोग्राम नहीं आता तो इससे बाकी डोनर जो बैंक हैं या डोनर एजेंसीज हैं वो भी नहीं आएंगी। और खान साहब ने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को बताने के लिए अदम दिलचस्पी का इजहार किया कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप पास करवा लें, और अपने लोगों को शायद उन्होंने उस तरीके से कहा ही नहीं कि वो आएँ और मिनी बजट पास करवाएं, और ये भी वो एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं कि ये मिनी बजट उनके कहने पे पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत का एक ख़ास ये भी रिकॉर्ड है कि इस हुकूमत में गालिबन मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 24 मरतबा कोरम की निशानदेही हुई और 24 मरतबा हुकूमत कोरम पूरा ना निकला। और अपोजिशन तो छोड़ देना, जो उनको तो छोड़ दें, ये लोग हैं अब 342 के कितने का हाउस है, इसमें अल्लाह के फजल से 82 या 84 लोग नहीं होते। ये है वो पार्लियामेंट जिसकी हमें कहते हैं कि इज्जत करो, इसको सलूट मारो। खुद नहीं इज्जत करते, खुद नहीं मौजूद होते। 50 से ज़्यादा मुआवनीन, वशीर, सारा कुछ फौज है, पूरे नहीं होते, आते नहीं हैं, दिलचस्पी कोई नहीं है। बस वो इजलास शुरू होता है, वो धड़ा धड़ा अलाउंसेस और पक्ष शुरू हो जाते हैं और मौजें करते हैं और खर्चे और क्या कुछ भी। जी, तज्जियाकारों की राय भी आपने जानी और आज दिन भर का अहवाल हमने आपको बताया। अब कल बजट पास होगा और बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि हुकूमत बआसानी ये बजट पास करवा लेगी। ये था दिन भर का अहवाल। आइए अब आपको ले चलते हैं मेन स्टूडियो में ज़िशार बशीर के पास। बहुत शुक्रिया। उस्मान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे और कौमी असम्बली इजलास का अहवाल बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि खाद बहरान हुकूमत का दिया हुआ तोहफ़ा है। वज़रा बताते थे कि मुल्क में यूरिया ज़रूरत से ज़्यादा है। ये वाहिद हुकूमत है जो मुल्क के लिए बहरानों का बंदोबस्त करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खाद की किल्लत और महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सिंध से यूरिया स्मगल होने के इल्ज़ाम पर भी वफाकी हुकूमत को आईना दिखा दिया। अब जो यूरिया क्राइसिस पैदा किया गया है, ये एक बार फिर मैन मेड क्राइसिस है, हुकूमत का दिया हुआ तोहफा है। जनाब स्पीकर, यही वज़रा हमें कह रहे थे कि यूरिया का हमारा तो एक्सेस है। इस हुकूमत की वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस है, यूरिया क्राइसिस है, और आगे जाके हमारा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस इसी क्राइसिस की वजह से पैदा होगा। ये वाहिद हुकूमत है जो खुद अपने लिए, खुद मुल्क के लिए बहरानों का बंदोबस्त करते हैं। एक ऑनरेबल मेंबर साहब बताता है कि यूरिया का क्राइसिस इसलिए है कि सिंध से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। कौन इनको समझाएंगे कि सिंध का एक तरफ समंदर है, दूसरे तरफ भारत है। हमारा बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपका फौज जिम्मेदार है। अगर स्मगल हो भी रहा है तो आपका सूबा बलोचिस्तान से गुजरते हुए जाता है, पंजाब पख्तूनख्वा के बॉर्डर गुजरते हुए जाता है। अगर ये हो भी रहा है तो भी आप जिम्मेदार हैं। और वज़ीर आज़म ने खाद के बहरान का भी नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में खाद की तलब और रसद से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुनाफा खोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। खाद की मुनासिब फराहमी के लिए इंतज़ामी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। वज़ीर आज़म को मुल्की सलामती और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने शुरका का इस्तकबाल किया।
وزیر اعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو ملک کی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے شرکاء کا استقبال کیا۔ سیاحوں کی آمد پر پابندی لگنے سے مری میں ویرانی چھا گئی۔ کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو سزا اس کو دی جائے۔ اس وقت ہمارے نمائندے حیدر علی مال روڈ پر دکانداروں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ حیدر بتائے گا کیا کہنا ہے دکانداروں کا؟ جی بالکل، اس وقت مری کے مال روڈ پہ میں موجود ہوں اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے مری میں سیاحوں کی آمد پر پابندی لگائی گئی تھی، وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی اور 17 تاریخ تک اس کو پابندی کو آگے برقرار رکھا گیا ہے۔ اس وقت مری کے مال روڈ اور دیگر سیاحتی مقامات پر سنسانی ہے، ویرانی ہے۔ میرے ساتھ کچھ دکاندار ہیں جو دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں۔ اب ہم دکانیں اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ادھر 1 روپے کا بھی کام نہیں ہے۔ ہمارا جو اپنا خرچہ ہے کھانے پینے کا وہ بھی نہیں چلتا، ٹورزم کو آنے نہیں دے رہے۔ تو اس میں جس کا قصور ہے، جس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو اسی کو جو ہے نا سزا ملنی چاہیے اور اسی کو جو ہے نا گرفتار کیا جائے۔ باقی ہمیں جو ہے نا خواہ تکلیف میں ڈالا ہوا۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے جن کا قصور ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم دکاندار ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ مری کا وہ مال روڈ ہے جہاں پر سیاحوں کی بڑی تعداد چہل قدمی بھی کرتی تھی، شاپنگ بھی کرتی تھی، لیکن اس وقت ہو کا عالم ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ جی بہت شکریہ حیدر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں دھند کا راج ہے۔ لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی 6 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بین الاقوامی پروازوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں، مہر علی اکبر اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ علی بتائے گا کتنا متاثر ہوا ہے فلائٹ آپریشن؟ جی بالکل، اس وقت میں لاہور ایئرپورٹ پہ موجود ہوں اور وقتاً فوقتاً دھند میں اضافہ دیکھنے کو سامنے آ رہا ہے۔ اگر حد نگاہ کی بات کی جائے تو ایئرپورٹ پر حد نگاہ صرف اور صرف 800 میٹر تک رہ گئی ہے اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے اور کراچی جانے والی اور کراچی سے آنے والی 6 فلائٹس کو منسوخ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بین الاقوامی جو فلائٹس ہیں ان کو بھی ری شیڈیول کر دیا گیا ہے، ان کے اوقات کار میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ اگر فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو جو فلائٹس ہیں ان میں PK 304، PK 305، PK 306، PK 307 کو منسوخ کیا گیا ہے۔ یہ فلائٹوں نے کراچی سے لاہور ایئرپورٹ پہ آنا تھا اور کراچی سے لاہور ایئرپورٹ پہ آنے والی زرین ایئر لائن کی پرواز ER524 اور کراچی لاہور سے کراچی جانے والی زرین ایئر لائن کی پرواز 525 کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی جو فلائٹس ہیں ان کے اوقات کار میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ مسافروں کو کہنا ہے کہ فلائٹ شیڈیول متاثر ہونے کے باعث ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ان کو اپنی منزل پر ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کا موسم کیسا بھی ہو، شہریوں کی بڑی تعداد ساحل کا رخ ضرور کرتی ہے۔ شہری سمندر کنارے ٹھنڈی ہوا سے تازہ دم ہوتے رہے۔ مزید بتا رہے ہیں راہیل بیگ۔ جی بالکل، کراچی کا موسم کوئی سا بھی ہو، چاہے موسم گرم ہو یا پھر سردی کی حسین شامیں یا رات ہو، کراچی والوں کی بڑی تعداد ساحل کا رخ کرتی ہے اور اس وقت بھی شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پر موجود ہے جو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے خاصی لطف اندوز ہو رہی ہے۔ کوئی من پسند یہاں پر کھانے کھا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ساحل پر آئیں اور گرما گرم بھٹا نہ کھائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی شہری بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس وقت ساحل پر موجود ہیں۔ یہ یہاں پر ایک سستی تفریح بھی ہے اور لوگ آؤٹنگ کے لیے یہاں کا رخ لازمی کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود شہریوں کا کہنا تھا کہ جب بھی سمندر پر آتے ہیں اور یہاں آ کر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی کیونکہ کراچی کا موسم خاصا خوشگوار ہے، سردی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور ان سرد ہواؤں میں ساحل کنارے بیٹھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور لوگ اس وقت بھی سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں سے خاصے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، دیکھتے رہیے 24 نیوز۔